اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاجگاہ و آستانہ عالیہ فیضان الاولیاء کی جانب سے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم آج کا جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ عمل ہے جسمانی امراض کے معلوم کرنے کے حوالے سے، کہ جس طرح بہت سے لوگ امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور میڈیسنز کھاتے رہتے ہیں، دوا کھاتے رہتے ہیں، مگر افاقہ نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ امراض کیا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ ناظرین و سامعین کرام، جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ جسمانی امراض کے حوالے سے کہ مریض کے بارے میں تشخیص نہیں ہو پا رہی کہ یہ کس مرض میں مبتلا ہے اور ادویات کھا رہا ہے مگر افاقہ نہیں ہو رہا۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جادو کی وجہ سے بھی مریض کو افاقہ نہیں ہوتا اور دوا بالکل اثر نہیں کرتی، اور دوسرا اگر اس کے ساتھ روحانی امراض کا مسئلہ نہیں ہے، جسمانی امراض کا مسئلہ ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو کیا مرض ہے، تشخیص میں نہیں آ رہا، اس کے لیے ہم آپ کو نقش دیں گے۔ اس نقش کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ اس نقش کو 7 دن آپ نے لگاتار رات میں مریض کے پاس سیدھی سائیڈ پر ایک کورے چراغ کے اندر اس کی بتی بنا کر جلانا ہے۔ اس میں چاہیے آپ کو کیا کیا؟ ایک کورا چراغ جو بالکل نیا ہو، اور ساتھ میں سرسوں کا تیل، اور وہ جو نقش آپ کو دکھائیں گے اس کی بتی بنا کر اس پر کالے رنگ کا دھاگا لپیٹ دینا ہے۔ کالے رنگ کا دھاگا لپیٹ کر پھر اوپر تھوڑی سی روئی لپیٹ دینی ہے، اور پھر اس کو چراغ میں رکھ کے مریض کے نزدیک آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ اس چراغ کو جلانا ہے۔ مریض چاہے اس کو دیکھے یا نہ دیکھے، مگر اس کے نزدیک، اس کی چارپائی کے نزدیک یا اس کے بیڈ کے نزدیک یہ جلایا جائے گا۔ 1 گھنٹہ اس کو لگاتار جلنے دیں گے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر مریض کا مرض جو ہے وہ نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مریض کس مرض کے اندر مبتلا تھا، مرض اس کا سامنے آ جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ اثرات کا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس چراغ کے عمل سے اثرات کے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ مرض سامنے آئے گا۔ پھر آپ اس کی میڈیسن کھائیں گے تو انشاءاللہ میڈیسن بھی آپ پر اثر کرے گی۔ ناظرین و سامعین کرام، نقش یہ آپ کی سکرین پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اس نقش کو کس چال میں لکھنا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سیدھی لکیر لگانی ہے، اور اس کے بعد اوپر 786 لکھ کر اس کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرنا ہے۔ جیسے کہ یہ نقش لکھا ہوا ہے کہ 3 دفعہ آئین لکھا ہوا ہے اور 3 دفعہ ہا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد 3 دفعہ حمزہ ہے، 3 دفعہ طا ہے، اس کے نیچے یہ سریانی زبان میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے۔ پھر واو لکھنا ہے 3 مرتبہ، پھر یہ جو سٹار بنا ہوا ہے ستارے کی شکل میں، پھر اس کو لکھنا ہے، پھر آگے 3 مرتبہ واو لکھ کے پھر دوبارہ یہ سریانی الفاظ ہے، آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد باقی ترتیب آپ کو بیان کر دی ہے کہ اس کو بتی بنا کر اس کو آپ نے جلانا ہے۔ جلانا اس طرح ہے کہ جس طرف سے آئین شروع ہو رہا ہے آپ نے اس کو اس طرف سے جلانا ہے اور چراغ کے اندر رکھ دینا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ اس عمل کی اجازت کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے اجازت طلب کر سکتے ہیں، یا آپ اسی چینل کے نیچے آپ اجازت طلب کر سکتے ہیں تو بھی آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی وابستگی روحانی اہل سلاسل بزرگوں کے ساتھ ہے تو آپ ان بزرگوں سے اجازت طلب کریں۔ اگر بزرگ آپ کو اجازت دیں تو پھر آپ اس عمل کو کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو کرنے سے پہلے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ پھر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو پیش کرنے کے بعد جمیع الاولیاء اللہ کو آپ پیش کریں گے۔ اس کے بعد آپ ان اعمال کو کر سکتے ہیں، اور اس میں مجھ فقیر کو بھی آپ نے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔